اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن حدیث نمبر 19 جس کا ٹاپک ہے ہر ایک جواب دہ ہے، ہر ایک جواب دہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی عربی عبارت سماعت کریں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب آ جائیں اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعیت کہتے ہیں کہ جو آپ کے ماتحت ہے۔ اب آ جائیں اسی کے مکمل لفظی ترجمے کی طرف۔ کلکم کا مطلب ہے تم میں سے ہر ایک، راعٍ کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا، وکلکم کا معنی ہے تم میں سے ہر ایک، مسئول سوال کیا ہوا، ان سے مراد سے رعیت ہی اس کی رعیت۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آپ آ جائیں اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے۔ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر گھر کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کے نگہبان کون ہیں؟ آپ کے والدین ہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، انہیں نیکی اور بدی کی تعلیم کیسے دی۔ اسی طرح اگر آپ بڑے ہیں، آپ کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، تو آپ سے آپ کے چھوٹے بہن بھائی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کیسے کی۔ اسی طرح آگے بڑھیے۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کے ذمہ دار ہیں۔ حکمران، جو کوئی بھی حکومت ہو، وہ اپنی ماتحت جتنے بھی اس کے لوگ ہیں رعایا ہے، ان کے حقوق کی اور ان کی ترقی کے خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت کے ساتھ ادا کریں۔ اسی طرح ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد ہر فرد ہے، ہر بندہ ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو ان سے سوال ہوگا، اولاد ہے تو ان سے سوال ہوگا، ایک طالب علم ہے تو اس سے اس کی تعلیم کے متعلق بھی سوالات ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ایکسٹرا تشریح کی طرف آ جائیں۔ احساس ذمہ داری۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا یہ خوف پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے، اے میرے بندے بتا کہ تو نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی کی، انہیں حلال کی روزی کھلائی یا حرام کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھے گا کہ تو نے بیوی کے حقوق کس طرح ادا کیے، اس سے پردے اور شرم حیا کی پابندی کہاں تک کروائی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر لوگوں کا یہ ذہن بن جائے تو ہر شخص ذمہ داریوں میں امانت اور دیانت کا پیکر بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ مر گیا تو عمر قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اٹھانے لگتے ہیں تو غلام وہ سامان اٹھانے کے لیے بار بار عرض کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، لہٰذا یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔